اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی پرواہ کیجیے، اللہ کا احترام کیجیے، اپنے امور کو منظم کیجیے. یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے تیری نعمتیں ہم پر اتنی نازل ہوتی ہیں، ہم شکر نہیں کر سکتے. پالنے والے ان نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما. گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تو جانتا ہے دل سے ہم تجھ سے محبت کرنے. پالنے والے ہمارے اور ہمارے مرحومین کی گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. کل کا دن ولادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا دن تھا، اس لیے حق بنتا ہے کہ ہم امام علیہ السلام کی زندگی سے کچھ سمجھیں، کچھ سیکھیں اور اپنے آپ کو اس لائن پر لائیں جس لائن پر اہل بیت علیہ السلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے والدین نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے علماء نے ہمیں اہل بیت سے نزدیک تو کر دیا، ان کی کسی حد تک معرفت بھی ہم تک پہنچانے کی کوشش کر لی. لیکن اب راستہ ہر ایک نے خود ہی طے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تم کو راستہ بتا دیا. مسجد کا راستہ آپ کسی کو بتا دیں، وہ مسجد تک آ جائے. اب نماز پڑھے نہ پڑھے یہ اس پر ہے، مجلس سنے یا نہ سنے اس پہ ہے، خطبہ سنے یا نہ سنے اس پر ہے. یا آپ اس کو خطبہ سنوا نہیں سکتے ہیں، لا کے مجبور کر کے بٹھا بھی دیں گے تو وہ کسی اور چیز میں مشغول ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا، کچھ اور کرے. حتیٰ ہو سکتا ہے نماز شروع کرے لیکن نیت ہی نہ کرے آپ کو دکھانے کے. تو لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نام کی کوئی چیز چل ہی نہیں سکتی ہے. تو ہمیں اس راستے پر، اس دروازے پر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگوں نے بٹھا دیا ہے. اب اس راستے پہ چلنا، اس راستے کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ہمارا اپنا وظیفہ ہے. چوتھے امام علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک جملہ بعض مرتبہ میں عرض کرتا ہوں، اچھا کہ مقایسہ اور مقابلہ نہیں ہوتا ہے میں معصومین میں، لیکن بعض مرتبہ سمجھانے کے لیے بات کہی جاتی ہے کہ کربلا کے شہداء اور سید الشہداء عصر عاشور، غروب عاشور تک اللہ تعالیٰ کی رحمت میں حاضر ہو چکے تھے، جنت میں داخل ہو چکے تھے، اور وہ ساری تکلیفیں، مشکلات برداشت کر کے اپنے مرتبہ پر فائز ہو چکے. جیسے کہ شہید فوراً ہی اپنے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے. شہید کے لیے کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، بلکہ ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کو وہ منزلت مل جاتی ہے جو اس کے لیے ہے، اس کی نیت پر ہے نا. اور ظاہر امام حسین علیہ السلام تو امام ہے، اس لیے ان کے لیے ہم کوئی بات نہیں کرتے. لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے کہ عصر عاشور، غروب عاشور تک ظاہری دنیاوی مشکلات، تکلیفیں ان کے لیے ختم ہو گئیں. لیکن وہ شخصیت کے جس کے لیے مشکلات کی ابتدا ہوئی، جس کے لیے زحمتیں، محنتیں، مشکلات، پریشانیاں اس حد تک پڑی کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ زحمت کب ہوئی، مشکل کب محسوس ہوئی، آپ نے کربلا کا ذکر نہیں کیا. آپ نے فرمایا الشام الشام الشام. کیونکہ ایک عام شریف آدمی کے لیے یہ بہت مشکل بات ہے کہ اس کی ماں بہن بیٹی کو
مثلاً کل یا پرسوں لاہور میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا. بھائی بہن فیکٹری سے کام کر کے واپس آ رہے تھے, ان کو پولیس نے پکڑا, شناختی کارڈ دیکھا نہیں تھا, تو بھائی بہن کو ایک دوسرے کے سامنے پنشمنٹ دی انہوں نے. یہ واقعہ اتنا سوشل میڈیا پہ بڑھا کہ حکومت نے اس کا نوٹس لیا کہ بھائی کے سامنے تم نے بہن کو اس طرح سے ذلیل کیا. تو میں نے کہا واہ میرے اللہ, ایک عام عورت, ایک عام لڑکی, اس کی بھائی کے سامنے اس کو سزا دی گئی. تو حکومت نے نوٹس لے لیا. جہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ, جہاں جناب ام کلثوم, جہاں جناب سکینہ, وہ بھی رسن بندی ہوئی کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. ان کی زحمتیں ایک طرف, لیکن غیرت امام سجاد علیہ السلام دوسری طرف. لیکن انہیں پتا تھا کہ اس زحمت کو برداشت کریں گے تو یہ زحمت دینے والے, یہ اسلام کو نیست و نابود کرنے والے, اسلام کو تباہ و برباد کرنے والے بے نقاب ہو جائیں گے. یہاں سے میں اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ اگر آپ کو دین کی وجہ سے زحمت ہو رہی ہے, مشکلات ہو رہی ہیں, پریشانیاں ہو رہی ہیں, لوگ آپ کو کرائے کا گھر نہیں دیتے, لوگ آپ کو صحیح نوکری نہیں دیتے, مثال دے رہا ہوں, ہے بعض جگہوں پر لوگ آپ کے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں. خود ہمیں بھی بعض مرتبہ ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی ایک اینک کی دکان میں گیا اور اپنی اینک کو ٹھیک کرانے کے لیے دیا, وہ اینک اس نے خراب کر کے دی, پھر دوسری بار دیا, پھر اس نے اور خراب کر دی. میں سمجھ گیا, میں نے کہا یار تم اتنی بڑی دکان والے اور تم اینک کو ٹھیک نہیں کر کے دے سک رہے. کہا ہماری سے کوشش ہوتی نہیں آپ کی اینک, تو میں کیا کروں. میں نے کہا اتنی بڑی دکان میں سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے. چپ ہو گیا. میں چپ چاپ اینک اٹھائی, میں نے کہا میں سمجھ گیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, آئندہ میں آپ کی دکان میں ہے بغض ہے لوگوں کے دماغ میں, پھر ہمارا چہرہ ذرا زیادہ پہچانا جاتا ہے. تو یہ تکلیفیں, یہ مشکلات دین کی راہ میں جب ہم برداشت کرتے ہیں نا, تو ہمیں امام سجاد کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ہستی کو وہ مقام دیا کہ جہاں پر ان کو سید الساجدین کہا گیا. کیا امیر المومنین اور رسول اکرم سے بڑا کوئی سجدہ کرنے والا ہو سکتا تھا؟ نہیں. لیکن ان تکلیفوں, ان مشکلات, ان پریشانیوں کے باوجود اتنے طولانی سجدے, اتنا شکر کہ اللہ کی پناہ. اور اس کے بعد زین العابدین, عبادت میں وہ وہاں پہنچ گئے کہ جو عبادت کرنے والوں, اصل نام تو علی بن حسین تھا نا, لیکن ہم امام سجاد, امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے ان کو پکارتے ہیں کہ تمام ائمہ معصومین میں جہاں مولا کائنات کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی وہ زحمتیں, وہ تکلیفیں, مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایام فاطمیہ بھی گزرے, آپ لوگوں نے بھی مجالس اٹینڈ کی ہوں گی. وہاں پر چوتھے امام علیہ السلام کے لیے یہ زحمتیں, یہ مشکلات بہت طولانی عرصے تک رہی ہیں, اور آپ نے اس کے باوجود اہل بیت کے ماننے والوں کو, ان کے چاہنے والوں کو چھوڑ نہیں دیا کہ بس ہم نے بہت کر لیا, ہم سے نہیں ہوتا. نہیں. اب جب مدینہ میں آئے, ایک نقطہ یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ کربلا کے واقعے کے بعد چوتھے امام نے مدینہ کا واقعہ برداشت کیا ہے. مدینہ میں کیا ہوا؟ واقعہ ہرہ بہت بہت سخت واقعہ ہے, جس میں آج ہم سبز گنبد کی تعریفیں سنتے ہیں, رسول اکرم کی نالین کی تعریفیں سنتے ہیں. میں ان دوستوں بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان کی تعریف کرو, کوئی مشکل نہیں ہے. حتیٰ ان کی جنہوں نے بے احترامی کی, ان کو تو برا کہو نا. تم کو رسول کی آل کی فکر نہیں ہے, تم کو رسول کی اپنی ذات کی فکر نہیں ہے. لیکن جنہوں نے جس گنبد خضرا کی تم تعریف کرتے پھرتے ہو, ٹھیک ہے اس وقت گنبد خضرا نہیں تھا, لیکن مسجد نبوی میں گھوڑے باندھنا, اصحاب رسول کو شہید کرنا, اور پھر عورتوں کو حلال کرنا تاریخ میں موجود ہے. یہ چوتھے امام علیہ السلام نے برداشت کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب طاقت نہیں ہے, کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں, کوئی لڑنے والا نہیں, تو پھر انسان کیا کرے. امام علیہ السلام نے بہت مشکل مرحلہ گزارا. ہم لوگوں کو یہ بیان نہیں کرتے, ہم کربلا تک رک جاتے ہیں. کربلا بہت عظیم ہے, اس کے مقابلے میں کوئی مصیبت ہمیں نہیں نظر آتی سوائے مدینے کی مصیبت. لیکن یہ واقع ہرہ ہمارے سے بیان ہو, احترام سے بیان کریں, عزت سے. ہر
صحیح چیز کو منطقی طور پر جب بیان کیا جائے گا تو سامنے والا سننے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن اگر ہم ہر صحیح چیز کو ٹونٹ کے ذریعے، میں کہتا رہوں پھر بھی کہوں گا، مسخرہ کر کے یا مقابلہ کر کے بیان کریں گے تو سامنے والا اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آپ بہت سمپلی کہیں کہ جناب ڈھونڈیں واقع ہررا کیا ہوا تھا، کس طرح سے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، خون کی ندی بہی گئی، اور وہ خواتین جو محترم تھیں، بلاخر ہر خاتون تو بے احترام والی نہیں تھی، اور کوئی بھی بے احترام والی اس کے ساتھ زیادتی تو شریعت اجازت نہیں دیتی. اس کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ، وہ پھر مکہ میں جا کے منجنی خانہ کعبہ پہ باندھا گیا، خانہ کعبہ کے پردے کو آگ لگایا گیا. ان تمام چیزوں کو چوتھے امام علیہ السلام نے سہا برداشت کیا. کتنا بڑا دل تھا، کتنا بڑا جگر تھا، کتنا اللہ کی معرفت حاصل کر کے آپ نے اس پوری زندگی کے مرحلے کو گزارا. اس کے باوجود آج ہمارے پاس دعاؤں کا اتنا خوبصورت مجموعہ ہے کہ لوگ جب پڑھتے ہیں، ہم نے بہت سے اہل سنت بھائیوں کو ماہ رمضان کے پروگرام میں دوسروں میں صحیفہ کاملہ دیے، وہ حیران ہو گئے. لیکن آپ کے یہاں توحید اس عروج پر ہے، آپ کے ممبر کی توحید کچھ اور ہے اور آپ کے نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کی توحید کچھ اور ہے. ہم نے کہتے ہیں کہ آفیشیل چیز ہماری یہی ہے. ممبر سے کچھ کہا جائے، کیا کہا جائے، میں کسی چیز پر یس یا نو نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے آپ کسی غلط چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، آپ کا کانسیپٹ کچھ دوسرا ہو، ہمارا کانسیپٹ دوسرا ہو، لیکن ہماری اصل توحید قرآن، نہج البلاغہ، اقوال رسول اور صحیفہ کاملہ سے آتی. اور اس توحید میں اس سال عہد کریں کہ روز ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ صحیفہ کاملہ، ویسے تو صحیفہ علویہ بھی الحمدللہ اکیڈمی نے اس کو ری پرنٹ کروایا، مولانا مرتضی حسین صاحب علیہ مقام. اب ایک مرتبہ اس کا دورہ تو کیجئے اور دیکھیے کہ کس طرح سے مانگنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں. کیونکہ ہم سب فقیر ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. ہم کیوں بیٹھتے ہیں، کیوں زمین پر بیٹھتے ہیں، کیوں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ وہ فقیر بھی فقیر ہیں، ہم بھی فقیر ہیں. ہم میں سے کوئی اس لیے آئے کہ جناب میں فقیر نہیں، میں تو صرف نماز پڑھنے آتا ہوں، اللہ کہتا ہے اس کو باہر نکال دو، اس کی نماز مجھے قبول نہیں ہے. مجھے اس کی نماز قبول ہے جو میرے سامنے اپنے فقر اور عاجزی کو اظہار کرے، احساس کرے. تو چوتھے امام نے ہمیں سکھایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کس طرح سے مانگنا ہے. آپ دیکھیں، باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے اولاد کے لیے دعائیں، اولاد کی طرف سے والدین کے لیے دعائیں، جو فوج ہے جو بارڈرز کی حفاظت کرتی ہے ان کے لیے دعائیں، کسی کو بیماری میں مبتلا دیکھو تو اس کے لیے دعائیں. پالنے والے یہ بیماری میں مبتلا ہوا ہے، میں سلامتی کے ساتھ ہوں، پہلے میں شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے سلامتی عطا کی، اور اس کے بعد تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو بھی شفا عطا فرما دے. یا مثلا چھوٹی سی دعا ہے، جب کسی کے سامنے اس کی تعریف کی جائے، آتے ہیں مولانا بہت اچھا، مولانا بہت اچھا، وہاں فوراً دعا ہے. یہ پالنے والے جو یہ اچھائی بیان کر رہا ہے مجھ میں نہیں ہے، وہ مجھے عطا کر دے. پالنے والے جو میری برائیاں اس سے چھپی ہوئی اسے تو معاف کر دے، اور اسے ہمیشہ کے لیے مجھ سے. اب دیکھیں چھوٹی سی چیز ہے. پالنے والے اس کی اس تعریف سے مجھے تکبر میں مبتلا مت کر دینا، اس کی اس تعریف سے مجھے ریا میں مبتلا. چھوٹی چیز ہے. پھر آپ دعائے مکارم الاخلاق اٹھا کے دیکھیں اور اس کے ابتدائی 5 جملے آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام ہمیں کس مرحلے پر لے جانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس اتنی مقدس جگہ ہے کہ جہاں سے ہر پڑھنے والے کی ہر بات کو سچا سمجھا جاتا ہے، اور سچا سمجھا جانا چاہیے نا. ہاں یا نہ تو کہیے. ہاں، ایک سرٹیفیکیشن کے ساتھ. مولانا نے ممبر سے پڑھا، اب وہ ممبر پہ جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو ہٹا کر انہی کتابوں کو پڑھ لیا جائے، انہی دعاؤں کی تشریح کر لی جائے. میں کہتا ہوں صرف معذرت کے ساتھ اگر ہم دعائے مکارم الاخلاق جو چوتھے امام علیہ السلام نے ہمیں بتائی کہ اخلاق کیسے ہوتے ہیں ان کو پڑھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے اخلاق کیسے ہونے ہیں. امام علیہ السلام کس طرح سے ہمیں اس راستے میں لے جانا چاہ رہے ہیں جو راستہ معرفت الہی کا ہے، محبت کا ہے، وہ راستہ کہ جو ہمیشہ کے لیے کامیابی کا راستہ ہے. اس لیے کہ اس راستے میں سختی، تکلیف، پریشانی، مشکلات کوئی مشکل نہیں ہوتی. آپ کربلا جاتے ہیں، آپ کو 10 تکلیف ہوتی ہیں، آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی پن پوائنٹ کرے، اچھا ہاں یہ تو ہوا تھا، پھر یہ بھی ہوا تھا، ہاں یہ بھی ہوا تھا، اس ٹائم یہ پھنس گئے تھے، ہاں
کہتا آپ کو احساس نہیں ہوا؟ انہیں احساس نہیں ہوا اس لیے کہ زیارت کے لیے جا رہے تھے نا۔ تو اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے لیے امام ہمیں آگے لے جاتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس راستے کی تکلیفوں کو بھلا کر اس معرفت کو محسوس کرنا ہوگا تاکہ عبادت میں لذت آئے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا نا آپ سے کہ ہم نماز پوری پڑھ جاتے ہیں اور جس طرح ایکسپائرڈ دوائی اثر نہیں کرتی اس طرح ہماری نماز اثر نہیں کرتی۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس پہ توجہ نہیں ہے۔ میں نے ایک چیز کی طرف توجہ دلائی تھی، اللہ اکبر۔ کتنی مرتبہ ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں؟ یاد رہا کسی کو؟ نہیں رہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم نماز میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں؟ صرف پوری زندگی اس اللہ اکبر کو ہی توجہ سے کہتے رہے، ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اور پھر چوتھے امام کی مناجات 15 دیکھیے، شکر پر امام علیہ السلام کی مناجات، الہی اذہلنی ان اقامت شکر کا تتباع ان عمائے کا۔ پالنے والے تیری اتنی نعمتیں فراوانی سے آتی ہیں کہ تیری نعمتوں پر شکر کرنے سے میں غافل ہو جاتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں، نعمتوں کا احساس بھی دلا رہے ہیں کہ اتنی نعمتیں، اور حقیقت ہے اس وقت جو ہم پورا ہفتہ گزار کے آئے ہیں، اگر ہمیں کہہ دیا جائے جمعہ نماز سے پہلے آپ پہلے نعمتوں کی لسٹ تو لکھیں جو آپ کو دی گئی تھی، احساس تو کریں، پھر آپ کی نماز جمعہ قبول ہوگی؟ نہیں، اس کو پرواہ نہیں، آپ قبول کریں یا نہ کریں، وہ کہتا ہے آ جاؤ آ جاؤ، میرا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا۔ لیکن حق تو بنتا ہے نا کہ ایک سجدہ شکر کریں، جو امام فرماتے ہیں کہ پہلے والے تیری نعمتوں پر شکر میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر میں ایک مرتبہ شکر للہ کہتا ہوں، اسی مناجات میں ایک مرتبہ شکر للہ کہتا ہوں، تو اس کے کہنے کے لیے جو تیری نعمتیں استعمال ہوتی ہیں اس کو گن نہیں سکتا۔ السلام علیکم، اس کو میں گن نہیں سکتا، تو جب گن نہیں سکتا تو میں شکر کیسے ادا کروں؟ بس میں یہی کہوں گا آپ کی خدمت میں کہ خدا را جب آپ اہل بیت کے دروازے پر آ گئے ہیں، جب اہل بیت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک جملہ آتا ہے اور آنکھوں میں آنسو، آپ کو پتہ ہے، آپ بعض مرتبہ ٹی وی چینلز پہ دیکھیے گا کہ اگر کوئی بات کرتے کرتے رو جائے تو چینل اس پہ وہ کہتا ہے رو گیا، یعنی ان کے لیے رونا بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر آ کے سیکھا کہ نہیں، جب گناہ کا احساس ہو تو آنسو آنکھوں میں آنے چاہیے، توبہ کا احساس ہونا چاہیے۔ دعا ابو حمزہ سمالی ماہ رمضان، چوتھے امام علیہ السلام نے ہمیں وہ خزانہ دے دیا ہے دعاؤں کا کہ جس کے بعد ہم بے چین نہیں ہو سکتے، بےتاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم خزانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خزانے سے استفادہ نہیں کرتے۔ دعا کرتے ہیں پالنے والے ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے پسندیدہ طریقے پر چلنے کی توفیق عطا، ان کی پسندیدہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، ہماری عاقبت بخیر فرما دے، پالنے والے ہمیں کورونا کے شر سے محفوظ فرما دے، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کے واسطے ہمارے مرحومین شہداء کے درجات بلند فرما دے۔ اے رب العزت، جو مسجد کی خدمات انجام دینے میں بارگاہ کی خدمات، دین کی خدمات، ان کی زندگیوں میں برکتیں نازل فرما، جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو منور فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، تقوی اختیار کیجئے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جو آپ کو دنیا و آخرت میں مشکلات سے نکال سکے۔ ہماری گفتگو کے چند اہم عناوین ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور امید ہے توجہ کریں گے۔ ایک واقعہ ہوا ہے ابھی جس میں کسی ہندو کی کسی بڑی شخصیت کو کرک میں کی شخصیت کے مزار کی بے احترامی کی گئی اور اسے مسمار کیا گیا ہے۔ ہم نے اللہ کے رسول سے یہ بات سیکھی ہے کہ اگر کسی کے کوئی مقدسات ہیں اور وہ مقدسات دین اسلام کے مقابلے پر نہیں ہیں،
ایک وقت دین اسلام کے مقابلے پر ہیں. پارسیوں کی بعض چیزیں جو دین اسلام کے مقابلے پر ہیں وہ مقدس بھی ہیں، وہ قبول نہیں کر سکتے. لیکن ایک قبر ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں احترام کرتے ہیں، یا جو اس کی نشانی ہے، تاریخ بھی پتہ نہیں ہے، قبر ہے، نشانی ہے، واقعاً وہ کوئی ہندو بزرگ تھا. جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ میری تھوڑی بہت تحقیق ہے، آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں، اپنی تحقیق لا سکتے ہیں. یہ جو گرو نانک ہیں وہ کیا تھے؟ گرو نانک جب ہندوستان سے نکلے، جہاں سے نکلے وہاں سے، یعنی اس زمانے میں پاکستان کا وہ حصہ بھی ہندوستان کا تھا، نکلے گئے بغداد. میں نے بغداد میں جناب بہلول کی قبر پر ایک تختی دیکھی. اس تختی کا پتہ چلا کہ یہاں پر سکھوں کے رہنما گرو نانک آ کر درس لیتے تھے. اس کے بعد گرو نانک کی تعلیمات کا جب مطالعہ کیا تو پتہ چلا یہ تو ساری اہل بیت علیہ السلام کی. اب وہاں کہاں سے یہ راستہ نکل آیا؟ یہ جو امامہ پہنتے ہیں، یہ سکھ شیخ تھے، یہ امامہ جو پہنتے ہیں یہ کہاں سے آیا؟ یہ جو کرپال لگاتے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ جب آپ تحقیق کریں گے، ہمارا کام ہی نہیں تحقیق، ہمارا کام ہے واہ واہ کروانا اور آہا کرانا اور کھا پی کے فارغ ہو جانا. تحقیق کریں گے نا آپ تو آپ کو پتہ چلے گا ان کی اصل بھی ہماری تھی، وہ راستہ بھول گئے ہیں. ان کی بہت سی رسمیں ایسی ہیں جو ہماری رسموں سے ملتی ہیں. حتیٰ آج جا کے چیک کیجئے گا واٹس ایپ پہ، ان کا جو علم کا پنجہ ہے وہ دیکھیے گا اس میں کیا لکھا ہوا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ بس کوئی کہتا ہے کہ یہ ہندو کا بڑا ہے تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس کو توڑنا ہے. چھوڑ دیں آپ، دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، مگر یہ کہ وہ کسی بہت بڑے فساد کا باعث بنتا ہو تو ایک الگ بات ہے. اور ہمیں پاکستانی حکومت سے تعجب ہے کہ اگر ایسی جگہوں کی آپ حفاظت نہیں کریں گے تو پھر ہندوستان میں اگر بابری مسجد کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے یا دوسرے واقعات ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے دوسرے کے مقدسات کو چھیڑو نہیں اور اپنے مقدسات کو چھوڑو نہیں. درود پڑھنے محمد والے. پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا، دل چاہتا ہے 2 منٹ اس شہید عظیم شہید کا ذکر پھر سے کرتا جاؤں. شہید سلیمانی، نہیں معلوم دل سے ان کی یاد جاتی نہیں ہے کہ جس طرح سے انہوں نے وہاں وہ کام انجام دیا کہ آج ہم یہاں پر مسجد میں سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو لاسٹ ایئر جب میں نے جملہ کہا تھا تو کسی نے کہا مولانا وہاں پر اس کام کے انجام دینے کا یہاں کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کہا انہوں نے دشمن کو وہیں روک لیا، پاکستان تک نہیں آنے دیا. افغانستان میں بھی ان کی جڑیں مضبوط ہونے لگی تھی، اس کو بھی کاٹ کے پھینک دیا. ہمارے بعض حکومتی ارکان کو ناراضگی ہے. ایک بہت بڑی شخصیت سے میری بات ہو رہی تھی، کہتے کیا قاسم سلیمانی کرتے ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا وہ پاکستان کا دشمن تھا. میں نے کہا تعجب ہے، آپ پاکستان کو دشمن کیسے لیتے ہیں؟ کہتے وہ اس نے جو ہے افغان کا یہ کیا، فلاں کیا. میں نے کہا دیکھیں، شہید قاسم سلیمانی نے انسانیت پہ ایک احسان کیا ہے کہ داعش کو انہی کے محاذ پر ختم کیا ہے. یہ بہت بڑی بات. اگر وہاں نہیں ہوتا افغانستان سے پھر کہہ رہے ہوں ہندوستان کا فلاں تھا. کہ آپ ان سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے ہندوستان کا ساتھ دیا تو اس کی کیا وجہ تھی؟ میں آج سے 7 یا 8 سال پرانی بات بتاتا ہوں، جب ایک بڑی میٹنگ میں مجھے کہا گیا کہ داعش ہندوستان سے پاکستان میں داخل ہونے والی ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، وہ پیشگوئی ختم ہو گئی، نشانیاں ہمیں مل گئی، وہ پیشگوئی ختم ہو گئی. قائد محترم صاحب نے بات کی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پاکستان میں داعش داخل نہیں ہو سک رہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اب اللہ کے بندوں نے جہاں جہاں خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بہترین، ان کی اب دنیا سے چلے گئے، ان کو جنت میں بہترین مقام عطا فرمائے. اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی جب ریسرچ پیپر لکھے جائیں گے. ہماری یہ سائنٹسٹ، نیوکلیئر سائنٹسٹ جن کو شہید کیا گیا، جیسے کہ انما المومنون اخوہ، یہ ایران، پاکستان، ہندوستان بارڈرز بنا دیے گئے، ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں، لیکن انما المومنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی، چاہے وہ افغانستان میں ہو، ایران میں ہو، توران میں ہو، آذربائیجان میں ہو، رشیا میں ہو، سعودی عرب میں، ہمیں نہیں پتہ، مومنین بھائی بھائی ہیں. اور جس مومن بھائی نے خدمت کی ہوگی ہم اس کا ذکر کریں گے. اس کے ذکر سے نہ ہم ایرانی بن جاتے ہیں، نہ ہم ایرانی ایجنٹ بن جاتے ہیں، ہم صرف امام زمانہ کے ماننے والے بن جاتے ہیں. ہم کچھ عرصے سے اپوزیشن کو اشارہ کنایہ، حیثیت تو ہماری کچھ بھی نہیں ہے، بقول کی چوٹی جو ہاتھی کو لات مارتی، لیکن کبھی کبھی لات لگ بھی جائے. ہم نے اپوزیشن سے بہت مختلف طریقوں سے پیغام بھجوائے تھے کہ ہم بھی کسی پوزیشن پہ ہیں، چھوڑیں ان باتوں کو، کہ جس راستے پہ تم جا رہے ہو وہ راستہ بالکل کام کا نہیں ہے، اور ایسا تم کو گرایا جائے گا کہ تم سوچ نہیں سکو گے.
اس لیے میں نام نہیں لوں گا، لیکن اس لیے کہ ان کے ساتھ مقابلہ کرو جن کو تم ذلیل کرتے رہے ہو، ان کے دل میں کینہ ہے. یہاں کی مٹی جو ہے نا اس کا ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں کینہ آ گیا نا تو پھر وہ مونچھیں بھی کٹوا دیتا ہے، کہتا ہے مونچھیں میری عزت کی نشانی ہے، لیکن اب جب تک یہ کام نہیں کراؤں گا میں مونچھیں نہیں رکھوں گا. میں جن الفاظ میں بات کر رہا ہوں سمجھنے والے انشاءاللہ میری بات کو سمجھیں گے. کیا ہوا؟ وہاں تک آپ پہنچ گئے کہ جناب جس کو آپ نے گالیاں دی، جس کو آپ نے فلاں فلاں کہا، اور اس کے بعد ایک دم سے آپ کے پیر کے نیچے سے کرسی کھینچ لی گئی. آج مشکل. میں نے ان کو نصیحت کی تھی آپ کے تھرو بھی اور بعض اور چینل سے بھی، کہ بجائے اس کے کہ اپنے مفاد کی باتیں کرو، عوام کے مفاد کی بات کرو، ایشوز پہ بات کرو. غربت، مہنگائی، پریشانیاں، مشکلات، سیکیورٹی، یہ سب ہمارے ایشوز ہیں. ہیلتھ ہمارا ایشو ہے، اس پہ بات کرتے. پٹرول مہنگا، چینی مہنگی، آٹا مہنگا، اس پہ بات کرتے تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. لیکن کیونکہ آپ کو اپنے مفادات کی فکر تھی، عوام کے. میں نے اکیلا بات نہیں کر رہا. آپ دیکھ لیجئے کراچی کے جلسے میں کوئی کراچی کی ایک بات، لاہور کے جلسے میں کیا ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے. میں ڈیٹیلز میں نہیں، میں اصل بات کہنا چاہتا ہوں. آپ کے لیے بھی نصیحت ہے، میرے لیے بھی نصیحت ہے. اگر ہم عوام کے مفاد میں فی سبیل اللہ قربتاً اللہ بات کریں گے، اثر ہو یا نہ ہو. میں اتنی باتیں کرتا ہوں، کیا اثر ہوتا ہے؟ لیکن مجھے پتا ہے میں عند اللہ معجور ہوں. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب میں جاؤں گا اللہ کہے گا اتنی پریشانی تھی، لوگوں کے پاس بلینکٹ نہیں تھے، تو نے کیوں بات نہیں کی؟ میں کہوں گا اللہ تعالیٰ میں نے بات کی، اثر ہوا نہیں ہوا اس کی بات نہیں ہے. یا جو الگ الگ وقت فوقت بات آتی. آپ کا بھی فریضہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، اور جتنے لوگ بھی حکومت میں ان کو آپ سمجھائیں کہ دیکھو عوام کے مفاد کی بات کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا اجر ہوگا. ہو سکتا ہے تمہاری کسی ایک کی بات کا ایک اثر ہو جائے اور ایک بڑا کام ہو جائے. ہم آتے ہیں اس بات کی طرف. کچھ کھیل کھیلے جاتے ہیں ملک میں، میرے پاس وقت کم ہے، لیکن ان میں سے ایک کھیل انکروچمنٹس کا ہے اور ایک کھیل جو ہے پیسے جیبوں میں ڈالنے کا. میں دونوں کھیلوں کو ایک ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ کا درد بھی ہے، میرا درد بھی ہے. سپریم کورٹ نے آ کے جناب حکم دیا کہ انکروچمنٹس ختم کرو ختم کرو ختم کرو. اس کے بعد وہ بھول گئے. کل پھر ان کو یاد آ گیا، پرسوں پھر ان کو یاد آ گیا. میں آپ کو کم از کم 15 سے 20 ایسی بڑی جگہیں دکھا سکتا ہوں. آنکھیں کھلی رکھتا ہوں، ٹریولنگ کرتا ہوں، آنکھیں کھلی رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے کہنے پر وہ انکروچمنٹس توڑ دی گئی، اور جیسے ہی سپریم کورٹ تھوڑی نظر اس طرف ہوئی وہ پھر بنا دی گئی. اس طرح ملک نہیں چل سکتا. چیف جسٹس صاحب آپ آرڈر پاس کر دیں، اس کے بعد کہیں نہیں میں سیکرٹری کو بلا لیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں. نہیں، ایک پرسسٹنٹ کمیٹی ہونی چاہیے جو آپ کے آرڈرز کے اجرا کو. یہ حکومتی لوگ جو ہے نا، انہوں نے پیسہ کھایا ہے نا. اب دیکھیں نیب میں کیس آیا ہے. کیا کیس آیا ہے کہ 500 لوگوں نے پلی بارگین کی، سندھ کے بڑے افسران نے. اگر کوئی ادھر ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن ایک درد ہے، میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کو بھی تو احساس ہے. 500 لوگوں نے پلی بارگین کر کے جو ہے جرمانہ بھر دیا، پیسے واپس دے دیے، اور پھر ان کو ترقی دے دی گئی. سبحان اللہ. اب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں اس وقت بھول گیا، کل وہ جو پیٹیشن لگی تھی اس میں بات آئی کہ ان 500 لوگوں کو یا جتنے لوگوں کو ہم نے لسٹ مانگی تھی وہ لسٹ دیں اور ان کو سائٹ پہ بٹھا کر سزا دیں. میں کہتا ہوں چیف جسٹس صاحب یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کا اقرار کیا تو پھر بھی بچ گئے. جنہوں نے اقرار نہیں کیا اس پہ آپ ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے. کیوں؟ ہمارا میکینزم ہی ایسا ہے. میں ایک بہت ہی خطرناک بات کہنا چاہوں. آپ بڑے سے بڑا جرم کر جائیے لیکن قانونی طور پر پہلے سے دیکھ لیجئے کہ کہاں سے کہاں آپ کو بچنا ہے. کوئی مائیکل لال آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ برٹشرز کا ایک مزاج تھا اور وہ مزاج یہ تھا، باقی چیزیں میں چھوڑ دیتا ہوں اس بات کو. وہ مزاج یہ تھا، ابھی بھی ہے، جو اگر کوئی لا کے اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں تو تھوڑا سا چیک کرنا، میری بھی اصلاح کرا کر. وہ مزاج یہ تھا کہ جب وہ قانون بنانے جاتے تھے نا کسی قسم کا، تو اس سے پہلے جیسے آج کل جو سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں تو سافٹ ویئرز بنانے سے پہلے ان کے لاکس کو چیک کیا جاتا ہے کہ کون کون جو. ہمارے ایک عالم دین ہیں، ہمارے شاگرد بھی رہ چکے، وہ سافٹ ویئر میں بہت ماہر ہیں. تو ایران میں جب کوئی دینی سافٹ ویئر بنتا تھا تو ان کو بھیجتے تھے کہ یہ سافٹ ویئر بنایا گیا
تم اس کے لاک کو، ماہر تھا لاک توڑنے کا، تم اس کے لاک کو توڑو اور بتاؤ کہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. اگر ٹوٹ جاتا تھا تو پھر اچھا بناتے تھے. تو یہاں پر بھی ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ قانون برٹشرز ایسا بناتے تھے کہ جو جرم کرنا چاہے اس کے بچنے کا کوئی راستہ نکل آئے. جیسے مشہور واقعہ ہے اور پڑھا بھی ہے میں نے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کہاں سے ہوئی کہ کسی ایک شخص کو سینٹنس ٹو ہینگ کرنے کی سزا ملی کہ اس کو رسی سے لٹکا دیا جائے گا. اب وہ کہہ رہا ہے میری تو موت، میری تو صبح سزائے موت ہے. قائد اعظم نے کہا اب آرام سے رہے. کہا کیا آرام سے رہو؟ پھندا لگنے لگا. وہ کھڑے تھے نزدیک. کہا قائد اعظم آپ نے کہا تھا، محمد علی جناح تم نے کہا تھا، مجھے تو یہ کہا جسٹ کیپ کوائٹ. جیسے ہی پھندا کھینچا گیا اس کو پکڑ لیا اور کہا پھندا کھول لو. کہا ہاؤ کم؟ کہا پھندا کھولو. پھندا کھولا. کہا کیا ہوا؟ کہا ان کو کہا گیا ہے ٹو بی ہینگڈ، سینٹینس ٹو ڈیتھ نہیں کہا گیا. دیکھ رہے ہیں باریکی. ہینگ کا مطلب اس کو لٹکانا ہے. جیسے آپ نے رسی تختہ ہٹایا، رسی کھینچی، میں نے پکڑ لیا تو ہینگ تو ہو گئی، سزا ہو گئی نا، لیکن موت نہیں. اس کے بعد سے وہاں پر تبدیلی کی گئی کہ ہینگ ٹو ڈیتھ اس وقت تک لٹکایا جائے گا جب تک. یہ قانون جو ہے نا، کیونکہ اسلامی نہیں ہے نا، جو میں پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے انسان بچتا جاتا ہے، بچتا جاتا ہے. اور آپ بھی بچ سکتے ہیں، ہم بھی بچ سکتے ہیں اگر ان قوانین کو آپ دیکھیں. وہ جو ریمنڈ، وہ پرل جو تھا امریکن ڈینیل پرل، اس کے قاتلوں کو پکڑا گیا. اچھا ایک عجیب ڈرامہ اور ہوتا ہے، برا مت مانیے گا، تھوڑا دل کی میں نکال لوں، 1-2 منٹ لے لوں گا. عجیب ڈرامہ ہوتا ہے جناب. کچھ دنوں پہلے کچھ لڑکوں کے بارے میں پولیس نے پریس کانفرنس کی، یہ اس کا قاتل ہے، اس کا قاتل، اس کا قاتل، اس کا قاتل. 3 دن پہلے مجھے پتا چلا وہ ضمانت پہ آزاد ہو گیا اور صرف ایک کیس اس کا بنا ہے کہ اس کے پاس انلیگل اسلحہ تھا. تو یہ ڈینیل پرل کا کیس، آدمی چھوٹ جاتا ہے، فلاں چھوٹ جاتا ہے. اور لاہور کے سی سی پی او نے جو بات کہی میں اس کی تائید کرتا ہوں. اس نے یہ بات کہی ہے کہ جناب ہم مشکل سے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور اس کے بعد قضاوت کا سسٹم اتنا ویک ہے کہ وہ چھوٹ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک میٹنگ ہماری تھی، اشرت العباد جب گورنر تھا، ہماری میٹنگ ہوئی تو اشرت العباد نے کہا کہ ایسمی صاحب ہم کیا کریں، ہم نے 35,000 مجرموں کو پکڑ کے کورٹ کے حوالے، پولیس نے کورٹ کے حوالے کیا، کیس چلے، 35,000 میں سے 35 لوگوں کو سزا ہوئی ہے. کیا ہے؟ ڈھونڈیں. جو قانون کے اسپیشلسٹ ہیں، میرا کام ہے، میں کرٹیسائز اور کنڈیم نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں ایک بات میں نے آپ کو بتائی نا، جو اہل ہے وہ سوچے کہ کہاں کہاں ویک پوائنٹس ہیں جہاں سے یہ مجرم بچ کے نکل جاتے ہیں. اگر واقعی مجرم ہے سزا، جناب آرمی پبلک اسکول کے لیے جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کو وی آئی پی بنایا گیا، اس کے بعد چھوڑ دیا گیا. قضاوت کو میرے مولا امیر المومنین نے سیاست سے الگ کر دیا تھا. اور کیوں میرے مولا مسلسل قضاوت کرتے رہے اگرچہ کہ ان کو ظاہری طور پر منصب نہیں ملے، اس لیے کہ پتا تھا یہ غلط فیصلہ کر دیتے اور انسان کو سزا ہو جائے گی تو قیامت میں جواب دہی مشکل ہوگی. فوراً آپ دیکھیے مولا کائنات کی قضاوت جو ہیں آپ کو پتہ چلے گا. جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام اور اسلام کے بتائے ہوئے قانون کو رائج نہیں کریں گے، یہ مجرم اسی طرح سے چھوٹتے جائیں گے، ملک میں امن قائم نہیں ہوگا اور اس سے مشکلات بڑھتی جائیں گی. بڑے چور نکل جائیں گے، چھوٹا انسان جو ہے، ایک آدمی کو تقریباً 39 ایئرز بعد کہا کہ بھئی ان پر جو سزا تھی غلط تھی، اس کو آزاد کر دیا گیا. تو ہمیں جوڈیشل سسٹم پر بہت زیادہ نظر کرنی ہوگی، پولیس سسٹم پہ بھی نظر کرنی ہوگی، لیکن تاکہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے. آپ کہتے ہیں اکنومی اکنومی اکنومی، آپ صرف یہاں پر سیکیورٹی دلوا دیں لوگوں کو. فیکٹری کو آگ لگا کر کتنے 295 لوگوں کو جلا کر قاتل جو ہے وہ منسٹر بنتے رہے، قاتل جو ہے پھرتے رہے اور لوگ انصاف کے لیے تڑپتے رہے، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں کورونا کے شر سے محفوظ فرما دے، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے. پالنے والے ہمارے مومنین میں بہت زیادہ پریشان لوگ ہیں، مقروض ہیں، بیمار ہیں، بیٹے بیٹیوں کی شادی کے مسائل ہیں، دوسری مشکلات ہیں. پالنے والے بے حق کے امام زین علیہ السلام ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے. پالنے والے ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے.
پالنے والے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، ہم سب کو ٹرمپ کے شر سے اور صہیونزم کے شر سے محفوظ فرما دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔